السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ وہابی فرقہ کے لوگ بات بات پر سنی مسلمانوں کے معمولات پر اعتراض کرتے ہیں، اور بات بات پر وہابی فرقہ کے لوگ شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یعنی بات بات پر وہابی فرقہ کے لوگ مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی کہتے نظر آتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات کو اس بات کا علم ہوگا کہ نبی کے نام پر سنی مسلمان محفلیں انعقاد کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں۔ نبی کی آمد کی خوشی پر سنی مسلمان جھنڈے پھہراتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں۔ نبی کی آمد کی خوشی پر سنی مسلمان محفلوں کا انعقاد کر کے نبی کی شان میں نعت گنگناتے ہیں، نبی کی شان میں تقاریر بیان کرتے ہیں، اور محفل میں آنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو وہابیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہابی بار بار اعتراض کرتا ہے، وہابی بار بار جو ہے وہ بدعت اور شرک کا فتویٰ لگاتا ہے۔ وہابی اعتراض کرے گا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں میلاد النبی کی محفل کا انعقاد کیا صحابہ کرام نے کیا؟ نبی کی آمد کی خوشی میں کیا صحابہ کرام نے جھنڈے لہرایا؟ نبی کی آمد کی خوشی میں کیا صحابہ کرام نے محفلیں سجا کر نبی کی شان میں نعت گنگنائی وغیرہ وغیرہ؟ لیکن میرے بھائی، ایک طرف نبی کے نام پہ محفلیں میلاد النبی کا انعقاد کیا جائے تو وہابی کو اعتراض، نبی کے نام پر جھنڈے لہرائے جائے تو وہابی کو اعتراض، نبی کے نام پر سنی مسلمان نعت گنگنائے، نبی کی شان میں قصیدہ پڑھے تو وہابی کو اعتراض۔ لیکن یہی وہابی امام حرم کو بلا کر امام حرم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے، اور سارے کے سارے وہابی کھڑے ہو کر امام حرم کا ویلکم کرے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہے، اور امام حرم کی آمد مبارک کہے، تو وہابی کو اعتراض نہیں ہے۔ امام حرم کو بلا کر سارے وہابی امام حرم کی شان میں قصیدہ گنگنائے تو وہابیوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ امام حرم کی آمد پر وہابی جھنڈا لہرائے تو وہابیوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہابی امام حرم کو بلا کر امام حرم پر پھولوں کے ہار کو ڈالے تو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ عجیب قوم ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وہابیوں، امام حرم کو بلا کر امام حرم کے نام پر محفلوں کا انعقاد کرنا تم کو مبارک، نبی کے نام پر محفلوں کا انعقاد کرنا سنیوں کو مبارک۔ امام حرم کو بلا کر امام حرم کی آمد کے سبب جھنڈا لہرانا تم وہابیوں کو مبارک، نبی کی آمد کی خوشی پر نبی کے نام پر جھنڈے لہرانا سنیوں کو مبارک۔ امام حرم کی آمد پر، امام حرم کی تعظیم پر، امام حرم کے قصیدے گنگنانا تم وہابیوں کو مبارک، نبی کی آمد کی خوشی پر، نبی کی آمد کی وجہ سے نبی کی شان میں قصیدہ گنگنانا سنیوں کو مبارک۔ امام حرم کی آمد پر کھڑے ہو کر امام حرم کے قصیدے گنگنانا تمہیں مبارک، نبی کے نام پر اور نبی کی آمد کی خوشی پر نبی پر کھڑے ہو کر درود پڑھنا سنیوں کو مبارک۔ ایک بات اور ہے میرے بھائی، آج کل مکہ اور مدینہ میں نجدی متوع کا فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ کبھی سنی مسلمانوں کے لباس پر اعتراض کریں گے، کبھی سنی مسلمانوں کے چہرے پر اعتراض کریں گے۔ اگر کوئی سنی مسلمان شامت نفس کی بنا پر اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا تو یہ متوع اس چہرے پر جو ہے اعتراض کرتا ہے کہ تم نے اپنے چہرے کو داڑھی سے نہیں سجائی ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کو چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں۔
اب آپ دیکھیے اس ویڈیو میں، دیکھیے امام حرم کے ساتھ آل سعود آیا ہے اور جس کی تعظیم کے لیے سارے وہابی کھڑے ہو گئے ہیں، اس کے چہرے میں ذرہ برابر بھی داڑھی نہیں ہے، اور یہ آل سعود ہے جس کے ریال کے چکر میں سارے کے سارے وہابی کھڑے ہو کر کے امام حرم کا قصیدہ گا رہے ہیں۔ تو متوع کو چاہیے کہ پہلے ان آل سعودوں کو سمجھائے کہ اپنے چہرے کو سنت رسول کے مطابق کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں جو نجدی متوع کا فتنہ کھڑا ہوا ہے، جدید طریقے پر اگر سنی مسلمان وہاں پر نبی کی شان میں نعت گنگنائے تو نجدی متوع کہتا ہے کہ یہ تو گانا گا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو سارے نجدی امام حرم کی آمد کی وجہ سے امام حرم کا قصیدہ وہ بھی مائک میں گنگنا رہا ہے، تو کیا یہ گانا نہیں ہے؟ نبی کی شان میں سنی مسلمان نعت گنگنائے تو وہابی ملا کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو گویے ہیں۔ تو وہابیوں ذرا بتاؤ، یہ جو تمہارے سارے نجدی لوگ جو گنگنا رہے ہیں یہ کون سے گویے ہیں؟ یہ گویے کدھر سے آئے ہیں؟ اگر نبی کے مزار مبارک کی زیارت کرنے کے لیے سنی مسلمان سفر کرے تو وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ مدینہ جو ہے نبی کی مزار مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، اور ادھر وہابی پاکستان و انڈیا میں امام حرم کو بلا کر اشتہارات چھاپ کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور دور دور سے سفر کر کے وہابی امام حرم کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہابیوں، دور دور سے سفر کر کے امام حرم کی زیارت کو جانا تم وہابیوں کو مبارک ہو، اور دور دور سے سفر کر کے نبی کی زیارت کو جانا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت کو جانا ہم سنیوں کو مبارک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو ان وہابیوں کے مکر و فریب اور دجل سے بچائے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، قبر میں یا مزار میں سنی مسلمان پھول ڈالے تو وہابیوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور ادھر دیکھو انڈیا میں وہابی دیوبندی بلا کر کے امام حرم کے اوپر موٹا موٹا پھول کا ہار ڈال رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ارے نبی کے سامنے بھی تو مہمان آئے، نبی نے بھی تو مہمانوں کا ویلکم کیا، صحابہ کرام نے بھی تو مہمانوں کا ویلکم کیا۔ تو مہمانوں کا ویلکم کرنا، مہمانوں کا سواگتم کرنا، مہمانوں کی خیر مقدم کرنا کیا سنت سے ثابت نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا ویلکم کیسا کرتے تھے؟ اس طریقے پر کیوں نہیں کر رہے؟ اگر یہی طریقہ ہے جس طریقے پہ تم ویلکم کر رہے ہو تو پورے کا پورا یہ طریقہ سیم ٹو سیم ہو بہو اسی طریقے کو قرآن سے اور حدیث سے ثابت کر دو۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یہ وہابی لوگ کہتے ہیں کہ امام حرم تم سنی حنفی بریلویوں کی محفل میں نہیں آتے، ہماری محفل میں آتے ہیں۔ تو امام حرم کا کسی کی محفل میں آ جانا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ارے تمہارا آل سعود جو تمہارا بادشاہ ہے وہ تو ٹرمپ کی محفل میں جاتا ہے، تو کیا ٹرمپ حق پر ہو گیا؟ ٹرمپ جو ہے وہ تمہارے آل سعودوں کی محفل میں آ جاتا ہے، تو کیا ٹرمپ حق پر ہو گیا؟ ارے ٹرمپ کی تعظیم کے لیے تمہارے آل سعود کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ٹرمپ حق پر ہو گیا؟ اچھا دوسری بات ہے کہ دیوبندی کی محفل میں بھی امام حرم آتا ہے، غیر مقلد کی محفل میں بھی امام حرم آتا ہے، اور غیر مقلد دیوبندی کو حق پہ نہیں مانتا، دیوبندی غیر مقلد کو حق پر نہیں مانتا، تو پتا چلا کہ امام حرم دونوں کی محفل میں آتا ہے، دونوں حق پر نہیں ہے ایک دوسرے کے فتوے سے۔ تو امام حرم کی آنے کی وجہ سے یہ حق پر کیسے ہو جائے گا؟ یہ دھوکہ ہے، صرف قوم کو دھوکہ دینا ہے۔ اور یہ امام حرم کو صرف اس لیے بلاتے ہیں، امام حرم کی تعظیم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ریال ملے، ریال آل سعود کی ریال ملے۔ آل سعود
جو زکات کے نام پر ریال نکالتے ہیں وہ زکات سارے کے سارے ریال کی شکل میں ان دیوبندی وہابی کو، ان وہابی غیر مقلدوں کو مل جائے، اس لیے یہ امام حرم کی چاپلوسی کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو شاد و